ایک قتل کے مقابلے میں 7 قتل، ایک نظم کے مقابلے میں 6 قتل، امپیونٹی، بے خوفی سے قتل، گلے میں سونے کے بڑے بڑے کینٹھے، ہاتھوں میں کینٹھے، مچھیں، بندوقیں، کس کی مجال ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہو سکے؟ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اسٹیٹ اس کا سہارا ہوتی ہے۔ بندوق کے زور پر اور پیسے پھینک کر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں مارنا ہے تو مار دیں، ہمارا سارا خاندان تو مر چکا ہے لیکن ہم مقدمے کی پیروی سے باز نہیں آئیں گے۔ 2024 فروری سرگودا میں ایک غریب آدمی لیکن باشعور اور پڑھا لکھا محمد نواز، جو اپنے آپ کو سادگی کی وجہ سے اور مٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے نواز فقیر کہتا تھا، اس کا 3 مرلے کا روڑی کا پلاٹ، جسے دیہاتوں میں روڑی ہوتی ہے، اس پر فیصل شفقت بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ پلاٹ مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ مربوں کے مالک ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میری یہاں پہ رہائش ہے، میں نہیں بیچنا چاہتا۔ اس نے کہا تمہاری یہ مجال کہ فیصل شفقت بھٹی کہے اور تم ایک فقیر ہو کہ اس کو نہ بیچو۔ ان کی آپس میں اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ وہ شاعر آدمی تھا، فقیر آدمی تھا، اس نے اس کے خلاف ایک نظم لکھ دی۔ اس نظم پر یہ 26 فروری 2024 کو فیصل شفقت صاحب اپنے آپ کو فیملی سمیت ملک سے باہر لے جاتے ہیں، اور 28 فروری کو پورے 2 دن بعد نواز کا بیٹا، جو ایک غریب مزدور آدمی ایک نائی کی دکان پہ کام کرتا تھا، اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ 12 سال کا یہ ان کی بیٹی بیٹھی ہیں، یہ ان کا بیٹا بیٹھا ہے، جو اپنی زندگی اور جان بچانے کے لیے اس وقت لاہور آ کے انہوں نے پناہ لے لی ہے، بیکاز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے مافیا کا مقابلہ کر سکیں گے کہ نہیں۔ اور آپ ان کا فیصل شفقت بھٹی صاحب کا آپ میڈیا پہ حلیہ دیکھ سکتے ہیں، گلے میں سونے کے بڑے بڑے کینٹھے، ہاتھوں میں کینٹھے، مچھیں، بندوقیں، کس کی مجال ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہو سکے؟ لیکن وہ ایک چیز بھول گیا تھا، قدرت میں ظالم کی رسی تو دراز ہوتی ہے لیکن اس کو اپنے ظلموں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اسٹیٹ اس کا سہارا ہوتی ہے۔ اسٹیٹ، ریاست جو ماں ہے، اس ریاست نے حفاظت کرنی ہے ان لوگوں کی جو بے سہارا ہیں، ان لوگوں کی جو لڑ نہیں سکتے، ان لوگوں کی جن کے پاس مقدمہ لڑنے جو کے پیسے بھی نہیں ہے۔ 50 لاکھ روپیہ علاقے کے جو بااثر شخصیات ہیں، اس مافیا کے جو تھامو ہیں، وہ بڑی بڑی پراڈوز میں، پجاروز میں اور V8 میں اس فقیر کے گھر گئے، بندوقیں ہاتھ میں تھامی ہوئی ہیں، اور ان کو کہو کہ صلح کر لو، یہ پیسے لے لو، اگر یہ نہیں لوگے تو کیوں اپنے خاندان کے باقی لوگ بھی مرواتے ہو؟ یہ صلح کی جا رہی ہے بندوق کے زور پر اور پیسے پھینک کر، جس پر اس فیملی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں مارنا ہے تو مار دیں، ہمارا سارا خاندان تو مر چکا ہے لیکن ہم مقدمے کی پیروی سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ جو بہادری کا سٹینڈ لے لیا، آپ دیکھ لیں کہ یہ کم عمر بچہ اور یہ کم عمر بچی، یہ اس خاندان کے بچے ہیں جنہوں نے اپنا سٹینڈ لیا ہے، اور باقی میڈیا سے یہ خود بات کریں گے، یہ آپ کو اس سلسلے میں بتائیں گے کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ جب ایئرپورٹ پر ان کے آنے کی خبر ملی تو فیصل شفقت بھٹی کا پروٹوکول یہ تھا کہ سینکڑوں گاڑیاں مسلح لوگوں کی ادھر موجود تھیں، وہاں سے لے کے سرگودے تک مختلف جگہوں پہ تھڑے لگے ہوئے تھے کہ ہم نے اس کو کسی صورت میں بھی انسلٹ نہیں ہونے دینی کہ گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ سرگودا میں ان کے اسی مسلح جتھے نے پولیس پارٹی پر اسالٹ کیا، پولیس پارٹی نے جوابی طور پہ سخت مزاحمت کی، ہمارے 2 جوان شدید زخمی ہوئے، ایک کے بازو میں گولی لگی، ایک کے پاؤں میں گولی لگی۔ اس پر یہ ان سے لے کے چھین کے بھاگے ہیں۔ پورے ضلع سرگودا میں وائرلیس پہ اناؤنس کیا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا۔ جب پیچھا کرنے کے دوران کراس فائر میں فیصل شفقت بھٹی مارا گیا، جس پر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اس مقدمے کے حوالے سے باریک بینی سے ہم تفتیش کر رہے ہیں اور اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اور یہ میسج ہے کہ پنجاب میں صرف قانون کا بول بالا ہوگا، شوٹرزم نہیں چلے گی۔ اب غریب آدمی، مسکین آدمی
फकीर आदमी, उसकी हिफाजत करना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएगी। अब आपको लाहौर में मुसल्ला मुंह ढांपे हुए डाले वाले लोग तो नजर नहीं आते, पंजाब में नजर तो नहीं आते। शादी और ब्याह पर ऐसे लगता था, असला इस तरह आ जाता था कि जैसे यहाँ पे कुछ जंग छिड़ने वाली है। कानून का नफाज है। अब किसी के ये मजाल नहीं है कि वो अपने असले गुंडे और नकाबपोश बदमाशों के जरिए गरीबों को दबा सके, मस्कीनों को दबा सके, बिकॉज अब कानून ने अपना रास्ता लिया है।